میں نے بڑی زحمت دی ہے, میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی ہے, لیکن اب روک رہا ہوں. کہنے لگے بہرحال مٹی کا جسم تو تھا, ورنہ عبداللہ کے سلب سے کیسے آتے اور حضرت آمنہ کے بطن مطہر سے کیسے پیدا ہوتے؟ تو مٹی تو تھی. تو میں نے کب کہا کہ مٹی نہیں تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مٹی نہیں تھی, مٹی بھی تھی. تم صرف مٹی سمجھتے ہو. اچھا تو اب ذرا محمد رسول اللہ کے جسم کی مٹی بھی دیکھتے چلیں. بس زیادہ زحمت نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ نبی کا جسم مٹی کا تھا, چلو مان لیا, لیکن اب ذرا مٹی کی کوالٹی دیکھتے چلیں کہ وہ مٹی تھی کیسی. دونوں چلے ہیں معراج کی رات کو, ایک ہے سید الانبیاء اور ایک ہے سید الملائکہ. اچھا اب چلو, اچھا رسول جو تھا وہ جسم کے ساتھ گیا تھا. کبھی پھر صحیح کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا, تو میاں یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ معراج کا خواب دیکھ لیں تو کیا معراج ہو جائے گی؟ کبھی پھر صحیح کہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھ لیا تھا, جسم تو وہی تھا. اچھا تو اب سنو, یہ جو میں نے سرنامے کلام کی آیتیں پڑھی ہیں, ایک آیت ہے آگے چل کے, الرأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. اب یہ بالکل آف دا ریکارڈ جملے کہہ رہا ہوں, اور میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, یہاں بات کو روک دوں گا. میرا عبد نماز پڑھتا ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ صرف روح کو. نماز صرف روح پڑھتی ہے. اچھا اب کسے کہتے ہیں؟ صرف جسم کو. نہیں, نماز نیت کرتی ہے روح, نماز پڑھتا ہے جسم. تو جب روح اور جسم دونوں ملے اسے کہتے ہیں عبد. ٹھیک ہے, دیکھو عبد تنہا روح نہیں ہے, عبد تنہا جسم نہیں ہے. نیت کرے گی روح, نماز پڑھے گا جسم, تو روح اور جسم کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. معراج میں کون گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سیدھی بھائی یہی تو کہتا ہوں میں کہ اگر قرآن کافی ہے تو یوں کافی ہے کہ ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اچھا تو میرا نبی بھائی تم کہتے ہو نا مٹی کا جسم تھا, میرا نبی مٹی کے جسم کے ساتھ جا رہا ہے. جا رہا ہے نا. اچھا تو اب نبی تو مٹی کا ہو گیا, میں نہیں مانتا, تم کہہ رہے ہو اس لیے میں نے مان لیا, چلو نبی مٹی کا ہے. لیکن جبریل تو مٹی کا نہیں ہے. جبریل تو مٹی کا نہیں ہے نا, جبریل تو بہرحال نورانی مخلوق ہے. اچھا دونوں چلے, پہلا آسمان گزرا, دوسرا آسمان گزرا, تیسرا آسمان گزرا, چوتھے آسمان کے اوپر حکم دیا پیغمبروں کو اللہ نے. بھائی توجہ رہے, گفتگو کو یہی روک رہا ہوں. امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. سارے پیغمبر کو حکم دیا, میرے حبیب کی سواری آ رہی ہے, صفے لگاؤ, میرے حبیب کی سواری تمہارے درمیان سے گزرے گی, تم سلام کرتے جاؤ, وہ جواب دیتا ہوا گزر جائے. یہ ہے محمد رسول اللہ. اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے, اب بالکل وقت نہیں ہے. جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں کچھ 5 دقیقے رہ گئے ہیں, لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو. محمد رسول اللہ کے جسم کی مٹی, اور یہاں بات مکمل ہو جائے گی. اچھا پیغمبروں نے صفیں لگائیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ, ٹھیک, صفیں لگائیں. پیغمبر نور کے ناقے پہ سوار تھے, اور جبریل لگام میں نور تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے. پیغمبر کے چہرے مقدس پر نور کی نقاب تھی. یہ معراج ناموں سے نہیں پڑھ رہا ہوں, حدیث کی کتابوں میں ہے یہ جملے, حدیث کی کتابوں میں. اچھا تو پیغمبر ناقے نور پہ سوار ہیں, لجام نور جبریل کے ہاتھ میں ہے, پیغمبر کے چہرے پہ نقاب نور ہے. سارے انبیاء داہنے بائیں کھڑے ہوئے ہیں. نبی سلام کرتے جاتے ہیں, میرا نبی انہیں جواب دیتا جاتا ہے. جب سارے نبیوں نے سلام کر لیا تو ایک مرتبہ وحی آئی, وصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. امام ثعلبی کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ نے کہا محمد رک جاؤ, میرا نبی رکا, کہا مڑو اور ان سارے نبیوں سے پوچھو کہ انہیں کن شرطوں پہ ہم نے نبوت دی ہے. بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. میرے حبیب ان سارے نبیوں سے پوچھ کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے. میرا نبی مڑا
اور مڑنے کے بعد اس نے سارے پیغمبروں سے پوچھا پیغمبروں بتلاؤ تمہیں اللہ نے کن شرطوں پر نبوت دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نقاب نور الٹیں تاکہ ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں، پھر ہم جواب دیں گے۔ رسول نے نقاب نور الٹی اور سارے نبی بولے یا رسول اللہ ہمیں نبوت ملی ہے 3 شرطوں پر، اللہ کی توحید کا اقرار، آپ کی نبوت کا اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار۔ اچھا بھائی، بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے بھائی۔ امام سالبی کا عربی کا جملہ میں نے نہیں دہرایا، لیکن جو دہرایا اسے پھر سننا۔ یا رسول اللہ 3 شرطوں پر ہمیں نبوت ملی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، ایمان نہیں اقرار، ایمان ہوتا ہے دل سے، اقرار ہوتا ہے زبان سے، ایمان ہوتا ہے دل سے، اقرار ہوتا ہے زبان سے۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار، آپ کی رسالت کا اقرار، آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار، ایمان نہیں۔ تو جب اقرار لیا تھا کہ بھئی مجھے ایک مانو گے تو زبان سے کہا ہوگا نا نبیوں نے لا الہ الا اللہ۔ جب اقرار لیا ہوگا اسے رسول مانو گے یا نہیں تو زبان سے کہا ہوگا محمد رسول اللہ۔ جب اقرار لیا ہوگا محمد کے بھائی علی کی ولایت مانو گے یا نہیں تو کہا ہوگا نا علی ولی اللہ۔ اقرار، ایمان نہیں اقرار، تو کہا ہوگا نا علی ولی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کلمہ کتنا پرانا ہے۔ تقریر تمام ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو زحمت دی، کلمہ پرانا ہے نا، تو میں تو بہت لبرل انسان ہوں، ہر مسلک کے لوگ، اچھا اسلام کے باہر کے لوگ بھی میرے دوست ہیں، تو اگر کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ تیسرا کلمہ آپ نے بڑھایا کب سے، پوچھتے ہیں کہ یہ تیسرا کلمہ آپ نے بڑھایا کیسے، تو میں جواب میں کہتا ہوں جناب آپ نے گھٹایا کب سے، اس لیے کہ یہ تو نبیوں کا کلمہ تھا۔ یہ تو نبیوں کا کلمہ تھا بھائی، آپ نے گھٹایا کب سے؟ اچھا تو اب سواری چلی آگے، ٹھیک، جبریل ساتھ جا رہے ہیں، جبریل ہے نورانی مخلوق اور محمد رسول اللہ مٹی کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک منزل آئی، بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میں نے تقریر تمام کی، میرا نبی آگے بڑھا، جبریل رکے، رسول نے کہا کہ جبریل میرے ساتھ آؤ، آتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ سب نے لکھا ہے لو دنو تو انمولتن لاہ ترکتو، اللہ کے رسول اگر میں انگلی کے پور برابر بھی اپنی حد سے آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ رسول یہ نہیں فرماتے کہ تم میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے خدا، محمد کا خدا۔ اور آگے بڑھے بھائی، سننا خدا کی قسم، تقریر رک گئی، پیغمبر کہتے ہیں 3 مرتبہ آواز آئی عبدی انا وانت، میرے بندے اس مقام پر یا میں ہوں یا تو ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں چپ چاپ سنتا رہا، ایک مرتبہ چوتھی آواز آئی عبدی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے میں نے پوری کائنات پیدا کی ہے تیرے لیے۔ میرا نبی کہتا ہے کہ جب یہ آواز آئی عبدی خلقت الخلق لاجلک، میں نے پوری کائنات پیدا کی ہے تیرے لیے، تو اب میں نے اپنی گردن بلند کی اور میں نے کہا الہی ترکت الخلق لاجلک، پروردگار تو نے کائنات میرے لیے بنائی ہے، میں کائنات کو تیرے لیے ٹھوکر مار رہا ہوں۔ جملہ سن لیا تم نے، معراج میں میرے نبی کا جملہ تم نے سن لیا، ترکت الخلق لاجلک، مالک میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں یہ جملہ 2 زبانوں سے نکلا، یا رسول نے معراج میں کہا یا حسین نے ذوالجناح سے گرنے کے بعد سجدے میں کہا۔